السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تقدیر پر ایمان۔ تقدیر کے معنی ہے اندازہ کرنا۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کے اس علم اور فیصلے کو کہتے ہیں جو اس کائنات اور اس کی تمام مخلوقات کے بارے میں اس کے وجود میں آنے سے پہلے طے کیا جا چکا ہے۔ اس کائنات میں ہر چیز، آسمان اور زمین اور اس میں موجود ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی مرضی سے وجود میں آئی۔ پھر اس دنیا میں انسان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی تقدیر، اس کی قسمت لکھ دی ہے۔ تو ہمیں تقدیر میں کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے؟ سب سے پہلا اس چیز پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں، جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ہر چیز۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سمندر اور خشکی میں جو کچھ ہے وہ سب جانتا ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں کہ جس کا اسے علم نہ ہو۔ زمین کے اندر اندھیریوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو۔ خشک اور تر، غرض کوئی چیز ایسی نہیں جو کھلی کتاب میں لکھی نہ گئی ہو۔ پھر دوسرا لوح محفوظ پر ایمان لانا۔ لوح محفوظ ایک کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک واقع ہونے والی ہر چیز کی تقدیر تحریر فرمائی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال قبل مخلوقات کی تقدیریں تحریر فرما دی تھی۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھی۔ پھر اس سے فرمایا کہ لکھو۔ اس نے کہا اے رب کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت قائم ہونے تک ہر چیز کی تقدیر لکھو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے اسے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ تو قیامت تک اس دنیا میں جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ایک کتاب میں محفوظ رکھا ہے۔ پھر تیسرا اس بات پر ایمان لانا کہ ساری کائنات کے کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور جب چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہی بارش اتارتا ہے اور جو کچھ رحموں میں ہے وہ جانتا ہے، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کمائے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ تو تقدیر الہی پر ایمان لانے میں یہ سب چیزیں آتی ہیں کہ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، پھر ہر ایک کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے، اور اس بات پر ایمان کہ اس دنیا میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ ہماری زندگی، موت، عمر، سب کچھ لکھا جا چکا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اختیار دیا ہے۔ جیسے نیکی اور برائی دو راستے ہیں، چاہے تو ہم نیکی کے راستے پر چلیں یا چاہے تو برائی کے راستے پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ اگر ہم نیکی کے راستے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے، کیونکہ ہم نے خود نیکی کے راستے کو اپنے لیے چنا، برائی کے نہیں۔ تو ہم جو اپنے لیے چنتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اور تقدیر پر ایمان لانے کے کیا فوائد ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل بڑھتا ہے۔ پھر تقدیر پر ایمان انسان کو مصیبتوں میں ہمت عطا کرتا ہے، کیونکہ اسے اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ اور جو شخص تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے کیا وعید سنائی گئی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کا انکار کرنے والے اس امت کے مجوسی ہیں۔ اگر بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کو مت جاؤ، اور اگر مر جائیں تو جنازے میں شریک نہ ہو۔ پھر ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھ پر تیری مرضی کے خلاف کوئی چیز غالب آ جائے تو کہو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس نے جو چاہا کیا۔ لفظ اگر سے بچو، کیونکہ اگر سے شیطان کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان کہتا ہے نا کہ اگر میں نے یہ کیا ہوتا، کاش میں ایسا نہ کرتا، تو یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں۔ جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہونا ہوتا ہے۔
تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ ہماری تقدیر اور قسمت کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، کسی اور میں یہ طاقت نہیں۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں کچھ توہمات پائی جاتی ہیں، جیسے کالی بلی کا راستہ کاٹ جانا، تعویذ پہننا، فال نکالنا، کالا کپڑا لٹکانا، قسمت کا حال جاننا، کہ ان سب چیزوں کا اثر ہماری زندگی میں ہوگا اور یہی چیزیں ہی ہماری اچھی اور بری تقدیر کا فیصلہ کریں گی۔ تو ہمیں ان توہمات میں نہیں پڑنا، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے اور اس کی رضا پر راضی رہنا ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوگا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ تقدیر پر ایمان لانا بھی ایمان کا حصہ ہے، اور جو کچھ ہمارے ساتھ اچھا یا برا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ہمیں نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اسی کی طرف رہنمائی کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہماری تقدیر میں کچھ برا لکھا ہے تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہم سے دور کر دیں گے۔ اور اس ٹاپک کے حوالے سے اب آپ نے ایک ایکٹیویٹی بنانی ہے، اور ایکٹیویٹی کا نام ہے تقدیر پر یقین۔ آپ نے اپنی ڈائری میں کچھ توہمات لکھنی ہے اور ان کے آگے ممنوع کا نشان بنانا ہے، جیسے کووں کا کائیں کائیں کرنا، بائیں آنکھ کا جھپکنا، رات کو ناخن کاٹنا، کالی بلی کو دیکھنا، تعویذ پہننا، قسمت جاننا، نمبر 13، کسی کو پیچھے سے روکنا، کالا کپڑا لٹکانا اور شیشے کا ٹوٹنا۔ اس ایکٹیویٹی کے لیے آپ کو جو سامان درکار ہے وہ ہے ڈائری، پینسل، ربر اور رنگ۔ تو آپ نے اپنی ڈائری پر ان توہمات کو لکھنا ہے، اور اس ایکٹیویٹی کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان توہمات سے بچیں اور صرف اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ان سب چیزوں کا انسان کی تقدیر پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔